اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا. اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا. وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچلتا کودتا پھر رہا تھا. ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا قتل کر دیا. تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے, ایک نیزہ چبویا تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا ظالم تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے, اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے. سچے مومن ہونے کے لیے, کامل مومن ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے, محبت رسول ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود عشق مصطفیٰ کا حکم دیا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا حکم دیا ہے. بلکہ خود رسول اللہ نے فرمایا, بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی کے لیے اس کے دل میں محبت, اپنے ماں باپ سے زیادہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے سن کر اور بول کر, اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو, نبی سے عشق نہ ہو. اور صرف ماں باپ نہیں, اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بھی انسان کے دل میں کم ہوتی ہے. اس کے بعد میرے آقا نے مزید فرمایا وولدہ, اپنی اولاد سے زیادہ. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے والناس اجمعین, دنیا کے ہر انسان سے سب سے زیادہ محبت جب تک آمنہ کے لال سے نہ ہو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. یہاں تو ایک روایت میں اتنا فرمایا اور دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل مومن, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, وہ کامل مومن نہیں ہوتا. پتا چلا ایمان کے کمال کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے, ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب عشق رسول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ ناقص لوگ یا 1857 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا بار بار عشق کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے. ہم ان سے کہتے ہیں جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کی محبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نے خود جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے, حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے, خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں, تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا, تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو, میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا. تو طور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا وہ ہے کون جس سے تو بھی محبت کرتا ہے, ہم کو بھی محبت کا حکم دیتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے. اندازہ فرمائیں حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر
اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ میں نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب پتہ چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نمازیں ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہے، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ جو ہے وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے لوگ ہفتوں ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ، آپ کی یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے۔ دنیا کا حال یہ ہے، تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے۔ تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم عالم ہوتا ہے لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے برے کام بھی کرتا ہے اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اب تو ہم کئی دن ہو جاتے ہیں اپنے آقا کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے، مگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ اب میں اس کے وہ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، عشق تو بہت بات کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صرف محبت ہو جائے۔ عشق پیچھے ہے، اگر محبت ہو جائے، محبت تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ عشق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کرے ہم عاشق رسول ہوں اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کرے؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو، کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود مختصر درود ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اکبر، اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضور کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور بھی حضور کا تذکرہ یعنی حضور کی صفات بیان کرو۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کسی دوست کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی ساتھی کی غیبت
کرنے لگ گئے, کبھی کسی تاجر کی. میں کہتا ہوں لوگ اتنے اہم کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح. زید, عمر, بکر, الا فلاں, ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اگر باتیں ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیجئے, حضور کے بارے میں کیجئے. آئیے میں آپ کے سامنے, چونکہ عشق کا تقاضا محبوب کا ذکر ہے اور وہ بھی کثرت سے ذکر ہے, حضور کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھنے لگے کہ اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا محبوب کے سوا. اور ایک بات بتاؤں, حضور کا ذکر کرو گے تو بہتوں کے ذکر سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے نبی کو درود پڑھ پڑھ کے سناؤ, کوئی سننے والا ہو تو اس کے دل میں بھی عشق کی آگ لگا دو. میں یہاں ایک ذکر کرتا ہوں, چلیے آپ کو بتاؤں. میرے آقا ہیں ہی ایسے کہ اگر ان کی زندگی کا ایک وصف بھی بیان کرتے رہو تو وصف بیان کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن میرے سرکار کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہوگا. اندازہ فرمائے, میں ابھی اوصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک وصف کی بات کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا توجہ فرمائے. اب میں اپنے آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں, پھر آگے مزید تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھو دنیا میں کوئی بھی دوائی ہو, کوئی دوائی لے لو, کوئی بھی دوائی ہو, اللہ اکبر, دوائی جس میں کام آتی ہے اسی میں کام آتی ہے. مثال کے طور پر کوئی دوائی اگر نقصان پہنچانے کے کام آئے گی, وہ دوائی کبھی نفع نہیں پہنچائے گی. آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. اسی طرح آپ کسی بھی دوائی سے ایک یا دو کام لے سکتے ہیں, لیکن کوئی دوائی آپ نے ایسی دیکھی جس سے آپ سارے کام لے سکیں. یہ تو میں نے دوائی کا تذکرہ کر دیا, لیکن آئیے اب میں اپنی آقا کا ذکر کروں تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو جائے. ابھی تو مزید بہت سی چیزیں باقی ہوگی. میں نے کہا نا ایک وصف کی بات, زندگی ختم ہوگی لیکن وصف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. لعاب, لعاب سمجھتے ہیں, لعاب تھوک کو کہتے ہیں, تھوک کو لعاب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے. صرف حضور کے لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا. اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا. وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچھلتا کودتا پھر رہا تھا. ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا, قتل کر دیا. تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے, ایک نیزہ چبویا ہے تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا ظالم, تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے, اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا تھوک ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں, ذرا غور تو کریں. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک ہے, لعاب مبارک ہے. اگر جلال میں آ کے کسی کے منہ پہ ڈال دیں تو اس کا منہ جلے یا وہ قتل تک ہو جائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی لعاب مبارک ہے. اگر مدینہ منورہ کے بچے, ننھے ننھے بچے جن کی ماں عاشورہ کے دن روزہ رکھتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے آج عاشورہ کا روزہ رکھا ہے, بچوں کو بھوک لگے گی, بچوں کو پیاس لگے گی, ہم تو روزہ رکھ چکی ہیں, بچوں کو دودھ کیسے پلائیں گی. تو میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب نکال کر ان ننھے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو صبح کو ننھے بچوں کے منہ میں لعاب ڈال دیا جاتا ہے, شام تک بچوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ لعاب دہن کی برکت ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت اپنا لعاب مبارک کسی سوکھے کنویں میں ڈال دے تو وہ کنویں میں پانی بھر جائے, کسی کھاری کنویں میں ڈال دیں تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے. اسی طرح سے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھ کا ڈھیلا جنگ کے اندر باہر آ گیا. قتادہ اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ کسی ظالم نے تیر مارا, یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. رسول اللہ نے لعاب لیا, ان کی آنکھ پہ رکھا اور ڈھیلا رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا. حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم پہلے جتنی روشن تھی اس سے زیادہ یہ آنکھ میری روشن ہو گئی.
یہ اپنے نبی کے لعاب کی برکت ہے، لعاب مبارک کی برکت ہے۔ پھر اللہ آپ نے سنا ہوگا بہت تفصیل سے، میں آج نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف اشارہ، خیبر کی جنگ آپ نے بار بار عاشقوں سے سنی ہے۔ جنگ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، نبی کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فاتح ہوگا۔ اللہ لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے جھنڈا کس کو ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں صبح کو اٹھے، ہر بندہ چاہتا تھا جھنڈا مجھے ملے، لیکن حیرت ہے حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کر اس کو بلایا جو مجمع میں تھا ہی نہیں۔ توجہ تو فرمائے، مجمع میں جو نہیں ہے اس کو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور بیمار ہے۔ ہم بیمار سن کر کے آدمی کی ذمہ داری بدل دیتے، جیسے اللہ نہ کرے اگر آج میں بیمار ہو جاتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہے، صادق بھائی سے تقریر کرانے، بیمار ہے تو پھر کیا کام دوسرے کو دینے۔ ہمارے کام اپنی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں، نبی کے کام اللہ کی مرضی سے تقسیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے این علی کہاں ہے؟ حضور وہ بیمار ہے، کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی چل بھی نہیں سکتے۔ حضور وہ بیمار ہے، کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی چل بھی نہیں سکتے۔ کون سی بیماری؟ بہادر سے بہادر آدمی گھر بیٹھتا ہے اس بیماری میں۔ کون سی بیماری؟ آنکھ آئی ہے۔ جب آنکھ آتی ہے تو اتنی کھبکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بند رہتی، کھلتی نہیں۔ جب کھلے گی تو آدمی چلے گا کیسے؟ گھر میں بیٹھا رہے گا۔ معمولی بیماری لگتی ہے لیکن ہے بڑی لذیذ بیماری، یہ بہت لذیذ بیماری ہے، مزیدار بیماری۔ حضور فرماتے ہیں آنکھ آنے کو برا نہ کہو، کیونکہ جب آ کر جاتی ہے تو روشنی بڑھا کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو لے کر نہیں بلکہ دے کر جاتی، اس میں آنکھ آنا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب علی کے پاس آنکھ آتی ہے، میرے مولا کے پاس، پھر بات ہی کیا ہے۔ بہرحال مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر کو پکارا، کہ لوگوں نے کہا بیمار ہے، آنکھ آئی، کہا بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، آنے کے بعد میرے سرکار نے علی کیا ہوا؟ اس کی حضور آنکھ آئی ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ لعاب نکالا، لعاب نکال کر آنکھوں میں پہنا دیا۔ مولا کہتے ہیں اس وقت تو فوراً آنکھ اچھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگ سے آ رہے تھے تو غبار حواس کے ذریعے اڑ کے آ رہا تھا، کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا غبار سے بچنے کے لیے۔ فرمایا مدینے کے غبار سے تم بچتے ہو؟ اللہ نے مدینے کے غبار میں بھی شفا رکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے، اب یہ تو شخصیات ہو گئی، میں نے اشارہ کر دیا، جن چیزوں سے محبت کی، مطلب نماز سے محبت کی، تو میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عاشق رسول ہوں۔ عشق کا تقاضا تو یہ کہ حضور جس سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول کو اعمال میں سب سے زیادہ عمل جو پسندیدہ تھا وہ نماز ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عشق رسول کے تقاضے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس سے محبت کی ہم اس سے محبت کریں، جن شخصیات سے محبت کی اس سے محبت کریں، جن سے نفرت کی ان سے نفرت کریں، جن اعمال سے محبت کی ان اعمال سے محبت کریں، جن اعمال سے نفرت کی ان سے نفرت کریں۔ مزید اور 3 تقاضے باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔